محبت کرنا آسان ہے، دلیل پیش کرنا بڑا مشکل ہے. کیسے دیکھ رہے ہو جی؟ زبان چلاؤ گے تو چونکہ یہ ٹائم ایسا ہے آپ لوگوں کے سونے کا ٹائم ہے، ہمارا تو ابھی اور 1 گھنٹے بعد ہوگا. سمجھ رہے ہیں؟ ہماری قسمت میں تو رات کو 12 بجے سونا اور صبح کو 4 بجے اٹھنا ہے. اچھا تو پھر بولو سبحان اللہ. ہم تو اتنی زور سے بول رہے ہیں. واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم آنا تیرا. بے شک. واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم آلا تیرا. اور سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا. اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا. اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا. واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے والا تیرا. اور جن پر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کرم ہوتا ہے نا، وہ زمانے کے ستمگر سے ڈرا نہیں کرتے. اعلیٰ حضرت نے یہ فرمایا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیا دبے جس میں حمایت کا ہو پنجہ تیرا. آج اگر کسی کی پیٹھ پر ٹانڈے کے چیئرمین کا ہاتھ آ جائے تو اس کا کالر ٹیلا ہو جاتا ہے. ارے میاں تھانے میں ہماری بات ہے، سمجھ رہے ہیں؟ بیل مت جانا. پریشان کرتا لوگوں کو، پڑوسیوں کو ستانے لگتا ہے. تو یہ تو ان کا حال ہے. لیکن میں ان کی بات کر رہا ہوں جو منٹوں میں سرکاریں بدل دیتے تھے. منٹوں میں سرکاریں بدل دیا کرتے تھے. میں ان کی بات کر رہا ہوں. کس کی؟ غوث اعظم کی. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیا دبے جس پہ ہو حمایت کا پنجہ تیرا. اب شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. واہ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا. وہ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا. شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. اور فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ کے تنے بے سائے کا سایہ دیکھا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مصطفیٰ کے تنے بے سائے کا سایہ دیکھا. جس نے دیکھا میری جان جلوہ زیبا تیرا. جس نے دیکھا میری جان جلوہ زیبا تیرا. واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا. اور ابن زہرا کو مبارک ہو عروس قدرت. ابن زہرا کو مبارک ہو عروس قدرت. ہم یہاں بیٹھے ہیں نا. ابن زہرا کو مبارک ہو عروس قدرت. قادری پائیں تصدق میرے دلہا تیرا. قادری پائیں تصدق میرے دلہا تیرا. قادری پائیں تصدق میرا دلہا تیرا. قادری پائیں تصدق میرے دلہا تیرا. اور فرماتے ہیں بد سہی. ارے ہم لوگ بدی تو ہے. بد سہی چور سہی مجرموں ناکارہ سہی. بد سہی چور سہی مجرموں ناکارہ سہی. اے وہ کیسا ہی سہی ہے تو کریمہ تیرا. ہے وہ کیسا ہی سہی ہے تو کریمہ تیرا. واہ کیا غوث واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے والا تیرا. اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلہ تیرا. ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ ولایت کا دروازہ کھلا کیوں جانتے ہیں؟ جس دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ ہوئی، اس دن کون رویا تھا؟
शैतान रोया था उस दिन, बड़ा फूट फूट के रो रहा था, दीवार और कोनों में सर मार मार करके रो रहा था। लेकिन जिस दिन मुस्तफ़ा जान रहमत इस दुनिया से बज़ाहिर तशरीफ लेकर के गए, सारी महफिल को जमा करके ठट्टे मार के हंस रहा था, ठट्टे मार के हंस रहा था। उससे पूछा कि तू हंस क्यों रहा है? कहा कि अब हंसना मेरा इसलिए जरूरी हो गया है, अब अल्लाह के बंदों की हिमायत के लिए कोई पासबान नहीं आएगा, अब अल्लाह के बंदों को सिराते मुस्तकीम दिखाने के लिए कोई नहीं आएगा, हिदायत की रोशनी लेकर के कोई नहीं आएगा। हमने कहा ये तूने कैसे मान लिया? तो कुरान पढ़ कर के कहता है, देखो अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया, मा काना मुहम्मद अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन, ये आखिरी नबी है, इनके बाद कोई नबी नहीं आएगा। अब नबियों का आना बंद हो गया। इससे पहले हम किसी कौम को बहकाते तो अल्लाह तबारक व तआला कौम की तरफ रहनुमा भेज देता और वो उनकी हिदायत फरमा कर, उनको रहनुमाई फरमा कर हिदायत पर ले आते, अल्लाह उन्हें हिदायत की तौफीक अता फरमा देता। अल्लाह अकबर। लेकिन अब ये आखिरी नबी है, अब कोई नबी आने वाला नहीं है। अल्लाह अकबर। रहमत खुदाबंदी ने आवाज ख्याल है, मगर ये ख्याल तेरा ख्याल बातिल है, इसलिए कि हमने अगर नबूवत का दरवाजा बंद कर दिया तो क्या हुआ? अली की पुष्ट से हमने विलायत का दरवाजा खोल दिया है, अली की पुष्ट से हमने विलायत का दरवाजा खोल दिया है। अल्लाह अकबर। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, विलायत नबूवत का दरवाजा बंद किस पर किया? मुस्तफ़ा पर किया। अल्लाह अकबर। लेकिन अल्लाह ने अली की पुष्ट से, नबी की जान की पुष्ट से, नबी की आल की पुष्ट से, अल्लाह अकबर, अल्लाह ने विलायत का दरवाजा जारी फरमा दिया है। और ये विलायत का दरवाजा क्यों जारी फरमाया? इसलिए अब नबियों का जाना बंद हो गया है। अब कोई आखिरी नबी के बाद कोई नबी नहीं आएगा, अब आखिरी रसूल के बाद कोई रसूल नहीं आएगा, अब रसूल के बाद कोई रसूल नहीं आएगा। अल्लाह अकबर। अब कौम को जरूरत पड़ेगी रहनुमाओं की, अब कौम को जरूरत पड़ेगी तरीकत वालों की, अब कौम को जरूरत पड़ेगी सलूकत वालों की, अब कौम को जरूरत पड़ेगी करामत वालों की। अल्लाह अकबर। तो हम अली की पुष्ट से, हम अली की पुष्ट से विलायत का दरवाजा खोल देते हैं। अब अली की पुष्ट से, अली की पुष्ट से जो वली निकलने वाले होंगे, अल्लाह अकबर, किसी को इमाम जाफर सादिक कहा जाएगा, किसी को इमाम बाकर कहा जाएगा, किसी को मूसा कासिम कहा जाएगा, किसी को अशआरी कहा जाएगा। अल्लाह अकबर। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, एक दिन मैं इबादत कर रहा था, अचानक मुझे नींद का गलबा हुआ, मैंने सुकून से टेक लगाई और टेक लगाने के बाद मैं सो गया। मैंने ख्वाब में देखा कि मुस्तफा की मजलिस सजी हुई है और एक बुलाने वाला मुझे आया और मुझसे कहने लगा, चलो तुम्हें मुस्तफा ने बुलाया है। मैं उसके साथ गया, मैंने देखा कि एक महफिल नूर लगी है और महफिल नूर में सहाबा भी बैठे हैं, औलिया इकराम भी बैठे हैं, अक़ताब भी बैठे हैं, मिंबरे नूर लगा हुआ है, मिंबरे नूर पर मुस्तफा जाने रहमत बैठे हैं, आपकी दोनों जानों पर दो रूहें मौजूद हैं। हजरत जुनैद बगदादी फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, आप तख्त पर बैठे हैं, या रसूल अल्लाह आप मिंबरे नूर पर बैठे हैं, अबू बकर नीचे है, उस्मान नीचे है, अली नीचे है, उमर फारूक आजम नीचे है, सहाबा नीचे है, औलिया नीचे है, अक़ताब नीचे है, अहले बैत नीचे है, शुहदा नीचे है, फुक़हा नीचे है, नुक़बा नीचे है, उलमा नीचे है। मुस्तफा, ये दो रूहें आपकी जानों पर हैं, ये किसकी रूह है? हजरत जुनैद बगदादी ने सरकार से सवाल कर लिया। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए जुनैद, ये मेरी दाएं जानिब जो रूह है, ये रूह अब्दुल कादिर है, और मेरी बाएं जानिब जो रूह है, ये साबिर अलाउद्दीन की रूह है। जब कभी इस्लाम पर आ जाएगी, एक तरफ अब्दुल कादिर को भेज दिया जाएगा, दूसरी तरफ अलाउद्दीन
کل علی کو بھیج دیا جائے. یہ غوث اعظم کی شان ہے. اللہ اکبر. یہی جنید بغدادی فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے غوث اعظم کو ولیوں میں وہ شان عطا فرمائی ہے جو نبیوں میں اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمائی. اس جملے کا مقصد کیا ہے؟ اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ میرے نبی سے پہلے کوئی ایسا نبی آیا نہیں, میرے رسول سے پہلے کوئی ایسا رسول آیا نہیں. بس پتہ لگ گیا کہ میرے غوث اعظم سے پہلے کوئی ایسا ولی آیا ہی نہیں. غوث اعظم سے پہلے نہ پچھلی امتوں میں اور نہ اب اگر آئے گا غوث اعظم سے افضل تو پھر آخری انسان جس کا نام سیدنا حضرت مہدی علیہ السلام ہے وہ تشریف لائیں گے. ورنہ کوئی ایسا نہیں ہوگا جو غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے ولایت میں افضل ہوگا. اللہ اکبر. آپ ان کی بلندیوں کا اندازہ لگائیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنے صحابی, پیارے صحابی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور بلانے کے بعد ارشاد فرمایا کہ جاؤ میرا یہ جبہ لے جاؤ اور اویس قرنی کو دے دو. حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ آپ اویس سے اتنی محبت کرتے ہیں, کبھی اویس آپ سے ملنے کے لیے تو نہیں آیا؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے عمر اس کے آگے ایک مجبوری ہے اور مجبوری اس کی بوڑھی ماں ہے. اس کی بوڑھی ماں کی خدمت میرے پاس آنے کا موقع نہیں دیتی. حضرت عمر فاروق اعظم کو دیا جبہ. مولا علی ساتھ میں ارشاد فرمایا کہ جاؤ اویس سے کہنا کہ وہ میرا سلام لے اور پھر اس سے کہنا کہ میری امت کے لیے بخشش کی دعا کر دے. اللہ کون کہہ رہے ہیں؟ مصطفیٰ کہہ رہے ہیں جن سے وعدہ ہو گیا ہے کہ گناہگار تیرے ہیں متقی پرہیزگار میرے ہیں. اللہ نے وعدہ فرمایا ہے اے محبوب گناہگار امتی تیرے ہیں اور متقی پرہیزگار میرے ہیں. گناہگار تیری شفاعت سے بخشے جائیں گے, متقی پرہیزگار اپنے میرے فضل و کرم سے اپنے اعمال کی بنیاد پر بخشے جائیں گے. انشاءاللہ اگر ہمارا ایمان پر خاتمہ ہوا تو ہم بھی اسی لائن میں کھڑے ہوں گے جس لائن میں مصطفیٰ شفاعت فرما رہے ہیں انشاءاللہ. شرط یہ ہے کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو جائے. اللہ اکبر. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں, اعلیٰ حضرت ابھی تو فرماتے ہیں دل عبس خوف سے پتا سا ہلا جاتا ہے, پلہ ہلکا ہی سہی بھاری ہے بھروسہ تیرا. پلہ ہلکا ہی سہی بھاری ہے بھروسہ تیرا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں آ گئے اور آئے قرن میں آنے کے بعد پوچھتے ہیں یہاں کوئی اویس ہے؟ کوئی کہتا ہم کسی اویس کو نہیں جانتے. پھر چلتے چلتے پوچھا یہاں کوئی اویس رہتا ہے؟ کہا جس اویس کو تم پوچھ رہے ہوگے شاید وہ اویس نہیں ہوگا, اس لیے کہ حضرت عمر کے چہرے سے عظیم انسان ہونا نظر آتا تھا, ان کے چہرے پر روب اور دبدبا نظر آتا تھا. حضرت علی کے چہرے میں شجاعت نظر آتی تھی, علم کی بوچھار نظر آتی تھی. دونوں کو دیکھ کر کے پتہ نہیں لگتا تھا کہ یہ ایسا احساس نہیں ہوتا تھا کہ یہ اویس قرنی کو پوچھ رہے ہوں گے. فرمایا کہ آپ نے اویس کو دیکھا ہے؟ کہا کہ میں نہیں جانتا. آپ کس اویس کو پوچھ رہے ہو؟ مگر میں جس اویس کو جانتا ہوں اس کا لباس پرگندہ رہتا ہے, اس کی داڑھی بے قاعدہ رہتی ہے, اس کی زلفیں بکھری رہتی ہیں, ہمیشہ وہ کسی کی یاد میں مگن رہتا ہے, وہ کسی کی محبت میں چلا جاتا ہے. اللہ اکبر. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اسی اویس کی تو ضرورت ہے. کہا اچھا اس اویس کی ضرورت ہے تو جاؤ اس وادی میں چلے جاؤ اور جانے کے بعد دیکھنا وہ کسی کی یاد میں بیٹھ کر کے کہیں آنسو بہا رہا ہوگا, کسی کی یاد میں بیٹھ کر کے وہ اپنے دل میں جھانک رہا ہوگا, اپنے محبوب کی تصویر کو دل میں ملاحظہ کر رہا ہوگا. اللہ اکبر. یہ دونوں گئے, جانے کے بعد دیکھا کہ حضرت اویس قرنی نماز پڑھ رہے ہیں. اللہ اکبر. نماز کی حالت میں ہے. جب سلام پھیرا دیکھا تو عمر کھڑے ہیں, دوسری جانب علی کھڑے ہیں. اللہ اکبر. اویس قرنی نے اس سے پہلے کبھی عمر کو نہیں دیکھا, کبھی علی کو نہیں دیکھا. سلام پھیر کے ارشاد فرماتے ہیں یہ بتاؤ کہ تمہارا نام عمر نہیں ہے؟ بائیں جانب پھیرا تو پھر کہا کیا بتاؤ تمہارا نام علی نہیں ہے؟ کیا تمہارا نام علی نہیں ہے؟ اللہ اکبر.
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے میرا محبوب جس اویس سے محبت کرتا ہے وہ اویس خالی دامن نہیں ہے، بلکہ سلام پھیر کر نظر بھر کے جس عمر کو پہلے نہ دیکھا ہو پہلی مرتبہ دیکھ کر کے نام بتا دے وہی اویس ہو سکتا ہے۔ اب تحقیق کی ضرورت نہیں ہے، حضرت عمر نے کہا اب تحقیق کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر کہا کہ تمہیں سرکار نے سلام کہا، رونے لگی، آنکھوں سے آنسو جھڑی بند گئی، دامن تر ہو گیا، اور کہا کہ میری محبت اس قدر مقبول ہے کہ میرا محبوب مجھے سلام بھیجتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، پھر عمر نے وہ چرچے سنائے جو میرے سرکار حضرت اویس کا محفل میں کیا کرتے تھے۔ حضرت اویس سے کہا اے اویس تو یہ سمجھتے ہو، تم یہ سمجھتے ہو کہ سرکار تم سے محبت نہیں کرتے؟ جب سرکار باز فرماتے ہیں اور بات محبت کی چلتی ہے وہ کوئی بات نہیں ہوتی جس میں اویس کی محبت کا ذکر نہ ہوتا ہو۔ رونے لگے۔ پھر کہا کہ اور کیا کہتے تھے میرے آقا؟ کیا اور آقا نے کہا کہ اویس سے کہہ دینا میری امت کے لیے بخشش کی دعا کر دے۔ اللہ میری امت کے لیے بخشش کی دعا کر دے۔ آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا آئے نظر کو کیا دیکھے، یہ کیا دیکھے اندھے، دیکھنے والا تو دیکھتا ہی ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ میری امت کے لیے بخشش کی دعا کر دے، ایسا میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہے۔ اچھا ان کو جبہ لیا، زیب تن فرمایا اور کہا اچھا عمر بات سنو، تم میرے محبوب کی بارگاہ میں رہتے ہو نا، تو سنو بتاؤ میرے محبوب کی آبرو ملی ہوئی ہے یا میرے محبوب کی آبرو جدا جدا ہے؟ حیرت میں پڑ گئے۔ جس اویس نے کبھی مصطفیٰ کو سامنے سے نہ دیکھا ہو وہ کیسا سوال کر رہا ہے، دونوں حیرت میں پڑ گئے، اس لیے کہ انہیں مصطفیٰ کے چہرے کے دیدار سے فرصت ملتی تب کہیں دیکھتے نا کہ آبرو ملی ہوئی ہے یا آبرو جدا جدا ہے۔ دونوں حیرت میں پڑ گئے۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، حضرت اویس نے فرمایا کہ سنو، مصطفیٰ کو جب دور سے دیکھو گے آبرو ملی ہوئی نظر آئیں گی اور جب قریب سے دیکھو گے تو دونوں جدا جدا نظر آئیں گے۔ پھر یہ کہہ کر کے آپ مشغول ہو گئے، انہیں سلام کیا، اس کے بعد میں آپ جو تھے سجدے میں چلے گئے، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگے، اے مولا تیرے بندے کا امتحان ہے، تیرے حبیب نے فرمان بھیجا ہے، یا اللہ تو میری دعا کو قبول کر لے۔ سجدے میں رو رہے ہیں، آنسوؤں سے داڑھی تر ہو جاتی ہے، اللہ اکبر، ریشم مبارک تر ہو گئی، داڑھی بھیگ جاتی ہے، رخساروں پر آنسو ٹپک آتے ہیں، اللہ اکبر۔ اچانک ہاتف غیبی سے آواز آتی ہے، اے اویس سر کو سجدے سے اٹھا لو، اس لیے کہ ہم نے آدھی امت کو تمہارے صدقے سجدے کی برکتوں سے بخش دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت اویس قرنی نے سر کو سجدے سے نہیں اٹھایا، چونکہ جب بات بخشش کی چل رہی ہے تو سوچ رہے کہ ساری کو بخشوا دیں۔ فرمایا کہ اویس سر کو سجدے سے اٹھا لو، اس لیے کہ آدھی امت کو تمہارے سجدوں کی برکتوں سے بخش دیا ہے۔ پھر دوسری آواز آتی ہے، اے اویس اپنے سر کو سجدے سے اٹھا لو، باقی آدھی امت کو عبد القادر کے صدقے سے بخش دیا ہے۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیرت میں پڑ گئے، آج تک یہ نام نہ سنا، اے مولا یہ عبد القادر کون ہے؟ تو پھر ارشاد فرمایا یہ عبد القادر وہ عبد القادر ہے کہ جو میرے محبوب کی آل سے ہوگا، اور میں نے اس کو ولیوں میں وہ شان عطا کی ہے کہ جو میں نے اپنے محبوب کو نبیوں میں شان عطا فرمائی ہے۔ یہ اللہ اکبر۔ تو پتہ لگا کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ولادت سے پہلے ہی ولایت کی منزل پر فائز تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں ولی کامل بنا کر کے پیدا فرمایا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے، جو کچھ میں نے کہا آپ نے سنا، رب اپنے حبیب کے صدقے سے قبول فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سچا پکا غوث اعظم کا عاشق بنائے۔ اللہ جل مجدہ اپنے حبیب کے صدقے سے ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے، قبر میں نبی کی زیارت عطا فرمائے، حشر میں نبی کی شفاعت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔